اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسلام اور یقین کی ایک اور دینی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے چند اہم ترین بیانات میں سے ایک بیان حضرت آدم علیہ السلام پر ہے۔ حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں اور دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان اور ابو البشر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے آخری وقت، ان کی وفات کب اور کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں آپ سب کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی بات کریں تو آپ نے 960 سال کی زندگی پائی۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ کیوں کم کر دی گئی؟ آئیے بتاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر ہر ایک انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ میری عمر کے 40 سال ان کی عمر میں شامل کر دیے جائیں۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری تو ابھی 40 سال عمر باقی ہے۔ تب ان کی عمر 960 سال تھی، اور انبیاء کرام اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد میں سے داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، چونکہ آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم نے خطا کی تو ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ ناظرین کرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے لیے جنت کے پھل لاؤ، میرا جنت کا پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ چونکہ جنت کے پھل بھی دنیا کے پھل کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ دائمی ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے پھل کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹے اپنے باپ کی خواہش کو دیکھ کر پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ رستے میں انہیں فرشتے ملے۔ فرشتوں کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کف اور خوشبو وغیرہ تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو کس کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا والد مریض ہے، ان کو جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ کہنے لگے، واپس جاؤ، تمہارا والد فوت ہونے کو ہے۔ اب ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ،
پہلے بھی تمہاری وجہ سے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اب تم میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان میں مت آنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا، اور پھر مٹی ڈال دی اور فرمایا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہ تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے حابیل کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو تدفین کا طریقہ پتہ لگا جو فرشتے لے کے آئے تھے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام نے اپنی پوری 960 سال کی زندگی میں سوائے اس شجر کے پھل کے کسی اور خطا کے مرتکب نہ ہوئے تھے، یعنی انہوں نے شجر کے پھل کے کھانے کے علاوہ کوئی بھی خطا نہ کی تھی۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی۔ یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت کی بات کریں تو ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں موجود ایک پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ قدم کا نشان کسی بے حد اونچے اور بڑے جسامت کا ہے۔ انسان کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لگ بھگ 60 میٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک قدم کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ ظاہرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات لوگوں کو بتانا بھی نیکی ہے۔